اگر میں سمجھانے پر آ جاؤں نہج البلاغہ سے اور صحیفہ کاملہ تک تو امام زین العابدین السلام کا ایک خطبہ ہے پانی پر. اس میں آپ نے بتایا ہے کہ تم نے کبھی دیکھا کیسا پرسکون برستا ہے؟ جھڑی لگی ہے، جیسے ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی، کبھی موٹی موٹی بوندیاں پڑتی اور کبھی پتھراؤ پہ آ جاتا ہے کہ اگر سر پہ پڑ جائے تو اولے پڑنے لگتے ہیں. تو پانی کبھی پیار سے برستا ہے اور کبھی جلال میں برستا ہے. یہ سب آپ نے سن لیا نا؟ سب سمجھ میں آ گیا؟ یہ ساری چیزیں جو میں نے سنائیں جوش ملیح آبادی نے اس کو جمع کر کے نظم کیا ہے. اب ظاہر نثر میں آپ نے سنا، آسان ہو گیا. اب میں آپ کو نظم سناتا ہوں. اب چونکہ ہمارے جمشید صاحب کی فرمائش تھی کہ صاحب جوش صاحب کو بھی پڑھیے گا، تو فرمائش تو بہرحال پوری کرنا ہے. اچھا دیکھیے، یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وجی صاحب کا سب کلام آپ کے سمجھ میں آ گیا تھا، تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ شاعری سب سمجھ میں آتی ہے. بچوں کے اور لڑکوں کے تو یہاں شعر پڑھنا آسان. ہاں اے صباح تباہ شب تار سے نکل، اے فکر سوئے آب خضر گنگنا کے چل، اے کل کے نغمہ بار برستی گھٹا میں ڈھل، اے چشمے تخیل برگ آفرین ابل، جس میں ہو رقص و رنگ و روانی کی داستان، اے دل کی آگ چھیڑ وہ پانی کی داستان. بھئی پانی خوش اضطراب و خوش انداز و خوش جمال، خوشاب و خوش خرام و خوش آباد و خوش مقال، شیریں قوام و شیشہ مزاج و گوہر خصال، سرشاری و شگفتگی و رقص و وجد و حال، سرمایہ آب و رنگ کی تانے لیے ہوئے، لاکھوں ہر ایک بوند میں جانے لیے ہوئے، لاکھوں ہر ایک بوند جانے لیے ہوئے. بھائی پانی چناب و راوی و گنگا و رود نیل، جوئے حیات و کوثر و تسنیم و سلسبیل، رقاص بے نظیر و غزل خان بے عدیل، موجے ہوا پہ ہم سر گلبانگ جبرائیل، دستے خنک میں ساغر زمزم لیے ہوئے اور کلیوں کی خوابگاہ میں شبنم لیے. کلیوں، اب میر انیس نے اس کو کہا تھا شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے. تو 150 سال کا جوش میں اور انیس میں فرق ہے. بہتی ہوئی ندی کی روانی کا جل ترنگ، مت والیوں کے دل کی گرجتی ہوئی امنگ، سبزے کی لہر پھول کی خوشبو دھنک کا رنگ، آہنگ میں بھرے ہوئے مدماتیوں کے انگ، اور یہ جو عود و چنگ ہیں برکھا کی رات میں، ان سب کی باگ و ڈور ہے پانی کے ہاتھ. بھئی پانی بخار، بھاپ، گھٹا، جھلملی، دھواں، سنبل، بنفشہ، لالا، سمن، سرو نیستاں، شاداب و نرم و نازک و سرشار و شادماں، بستان و سبززار و خیابان و گلستان، آنچل رخ سبی پہ آبی لیے ہوئے، کاندھوں پہ زندگی کی گلابی لیے ہوئے. پانی، بخار، بھاپ، ہلچل کے بے شمار بکھیڑے لیے ہوئے، چھلبل کی شوخیوں میں تھپیڑے لیے ہوئے، پرہول مد و جزم میں بیڑے لیے ہوئے، شاداب گھاٹیوں میں دریڑے لیے ہوئے، جھلمل فضا میں بال پریشاں کیے ہوئے، بوچھار کی رقیق دلائی سیے ہوئے. اب جناب یہ جو میں نے بتایا تھا کہ کتنی آوازوں سے پانی برستا ہے، اور یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر صرف مشاہدہ ہو تو آپ آوازیں پہچانیں کہ بھئی ہلکی پھوار پڑ رہی ہے، تیز برس رہا ہے، یا ایک دم تڑ 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 آواز آ رہی. تو مختلف آوازوں سے پانی برستا ہے. جو صاحب نے لفظوں میں پانی کے برسنے کے طریقے بتائیں.
اور آپ کو بڑا لطف آئے گا کس طریقے سے پانی برستا ہے. ٹپ ٹپ، شرر شرار، تڑا تڑ، چھنن چھنن، دھمال دھوم دھام، دما دم، دھنن دھنن. بھائی سلامت رہیں آپ. ٹپ ٹپ، شرر شرار، تڑا تڑ، چھنن چھنن، دھمال دھوم دھام، دما دم، دھنن دھنن، گمکاؤ روم جھوم، جھما جھم، جھنن جھنن. اور چوتھا مصرع دیکھیے گا، گھن گھن، گرج، گھماؤ، گھما گھم، گھنن گھنن. ہولو ہراسو ہیبتو ہے جہاں لیے ہوئے، بجلی کی تیغ نو کا طوفان لیے ہوئے. اب کلرز، پانی کے ذریعے یہ سارے رنگ جو آپ کو نظر آتے ہیں دھنک وغیرہ کے، بادل کی چادروں میں جو الجھے تو کتھئی، کرنوں کی زد پہ آ کے جو دمکے تو چمپئی، موجوں کے مد و جز سے ابھرے تو سردئی، اور لکوں کی ظلمتوں میں جو ڈوبے تو اگرئی، گرجے جو ابر میں تو فلک چہچہا اٹھے، انگڑائی لے تو سر پہ دھنک چہچہا اٹھے. برکھا کا راگ گائے تو ساغر چھلک اٹھیں، چہکے جو دھوم سے تو خمستہ لہک اٹھیں، رس بوندیاں گرائے تو پتے کھنک اٹھیں، کوثر میں گنگنائے تو حوریں تھرک اٹھیں. اور پہنچے جو عرش پر تو ملک شست و شو کریں، زلفیں نچوڑ دے تو پیمبر وضو کریں. زلفیں نچوڑ دے تو پیمبر. صدہیب، کربلا میں وہی آب خوشگوار جس پر حیات نوے بشر کا ہے انحصار، جس کے بغیر آتش سوزاں ہے روزگار، بچتا ہے جس کے تار پہ انفاس کا ستار، جس کا علم ہے بارگاہ مشرقین پر اہل جفا نے بند کیا تھا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حادثے پہ آج بھی گریاں ہیں بحر و بر. اللہ یہ تلاتم، اللہ یہ تلاتم پرہول جوئے شر، یہ کفر الحفیظ، یہ عدوان الحذر. پانی سی چیز بند ہو وہ بھی حسین پر، مولا کسی پہ کوئی نہ ایسی جفا کرے، کافر پہ بھی نہ بند ہو پانی خدا کو. اب یہ سب چھوڑا میں نے، اور خاص چیز آپ کو سنانا ہے کہ پانی کا رخ جوش صاحب نے موڑا کس طرح. اور پھر ایک کربلا میں آواز آنے لگی، اور اس آواز پہ وہ کہتے ہیں کہ گونجی ہوئی تھی عرش پہ زہرا کی یہ صدا، اور فرش تھا نمونہ محشر بنا ہوا، ہوا کھڑی تھی سر سے اتارے ہوئے ردا، ٹکرا رہی تھی بار مشیت سے کربلا. ہر ذرہ قتل گاہ کا مائل تھا بین پر، تاریخ کی نگاہ لگی تھی حسین پر. اب دیکھیں یہ مصرع ضائع نہ کیجئے گا، یعنی تاریخ کی نگاہ حسین پہ کیوں لگی تھی. کتنا زوردار مصرع یہ، تاریخ کی نگاہ لگی تھی حسین پر. کیوں؟ اس لیے کہ خاموش کھڑے تھے، خاموش کھڑے تھے. تاریخ دیکھ رہی تھی اب حسین کریں گے کیا. اب دیکھیں جو صاحب بتاتے ہیں کہ حسین نے کیا کیا، وہ خاموشی کیسے ٹوٹی. خطبہ دیا، خطبہ دیا حسین نے، لیکن بائیں ہجوم ستمہائے روزگار، مولا کے لب تھے عزم شہادت سے آبدار، رکھے خزاں کے دوش پہ سرمایہ بہار، چہرے سے تابے وجہ ذوالکرام آشکار، کوثر کی ہر نفس میں روانی لیے ہوئے، سیلاب روزگار کو پانی کیے ہوئے. پھر بھی یہ چاہتے تھے کہ برپا نہ ہو فساد،
अरबाब कलमा गो से न करना पड़े जिहाद, दोहरा सके न वक्त माले सुमूदो आद, खुतबे के दोंगड़े से बुझे आतिशे इनाद, गिरती हुई खुलूस की दीवार रोक लें, चलती हुई ज़बां पे तलवार रोक लें। लेकिन हुआ जरा भी ना हुज्जत का जब असर, मायल हुए जिहाद पे सुल्तान बहरोबर, उठती हुई निगाह से उड़ने लगे शरर, झूमे अली की शान से तलवार चूम कर, झूमे अली की शान से तलवार चूम कर। ये न समझिएगा कि जैसे अनीस ने हुसैन को लड़ते हुए दिखाया, जोश साहब दिखाएंगे, जोश मलियाबादी ने अनोखी लड़ाई दिखाई है और वो नौजवानों के लिए एक मैसेज है। झूमे अली की शान से तलवार चूम कर, गोया घटा की ओर से बिजली निकल पड़ी, ठहरी ज़बां नियाम से तलवार उबल पड़ी। शोरे रजस बुलंद हुआ, तार हो गया, लहजे से गर्म खौफ का बाजार हो गया, रोजे उरूज शाम शबे तार हो गया, निकला जो मुंह से हर्फ वो तलवार हो गया, आखिर फजा पे एक कटारी उभर गई, कानों से काफिरों की कमर तक गुजर गई। मस्कन जो थे गुरूर के वो सर झुका दिए, ऐवान खुसरवी के परखचे उड़ा दिए, लब तशनगी ने खून के दरिया बहा दिए, प्यासे ने आबे तेग के जौहर दिखा दिए, बरपा दयारे कुफ्र में कोहराम हो गया, देवे फसाद लर्जा बरंदाम हो गया। पल भर में जालिमों के सफीने उलट गए, जो हाथ उठे हुसैन की नजरों से कट गए, कुव्वत पे जिनको नाज बहुत था वो लट गए, सूए हरम जो तीर चले थे उचट गए, अहले जफा की मौत का फरमान आ गया, दश्ते बला में नूह का तूफान आ गया। अब ये तलवार चल रही है हुसैन की, देखिए लड़ाई नहीं दिखाई, लेकिन जोश बता रहे हैं कि हुसैन की तलवार कैसे चल रही है और क्या हुआ। शीराज़े किताबे हुकूमत बिखर गया, सुल्तान के गुरूर का दरिया उतर गया, किरदार तशना काम बड़ा काम कर गया, और पानी सिपाहे शाम के सर से गुजर गया। हक की निगाह ज़र्ब से बेताब हो गए, बातिल के पैरुओं के जिगर आब हो गए, सिप्ते नबी के आज़्म ने कड़काई यूं कमा, लौ दे उठा यकीन धुआं बन गया गुमा, अल्लाह री हर वो ज़रबे इमामे ज़मा की शान, मुंह से निकल पड़ी उमर साद की ज़बां, मुंह से निकल पड़ी उमर साद की ज़बां, नदी गुरूर जा की पायाब हो गई, फौजे यजीद माहिए बेआब। और ये तीन बन करबला की लड़ाई का अंजाम है, और इसे गौर से सुनिएगा। जब हिल्म का फरिश्ता गजबनाक हो गया, यानी हुसैन जलाल में आ गए और जंग हो रही, जब हिल्म का फरिश्ता गजबनाक हो गया, प्यासों का खून शोले बेबाक हो गया, ऐवाने शर में आग लगी खाक हो गया, और गम से माविया का जिगर चाक हो गया, गम से माफिया का जिगर चाक हो गया, अहले वगा की उम्र का पैमाना भर गया, मरवानियों की तेग का पानी उतर गया। पल भर में सांस अहले जफा की उखड़ गई, बैत की तुम तराक की सूरत बिगड़ गई, दस्ते खुदा से किस्मत शाही उधड़ गई, दरबार पा बहुक्म कज़ा ओस पड़ गई, हक ने रगे सकीफा की छलबल निकाल दी, हक ने रगे सकीफा की छलबल निकाल दी, और पाए बनी उमैया में जंजीर, पाए बनी उमैया में जंजीर डाल दी। भाई ये बंद देखिएगा, शाही का रंग का कशानी नहीं रहा, दरियाए शर में शोरे रवानी नहीं रहा, चतरो अलम में फर्रे कियानी नहीं रहा, शमशीर ताजदार में पानी नहीं रहा, हैबत से नारियों का लहू सर्द हो गया, बैत तलब यजीद का मुंह सर्द हो गया। देखा कि पानी का रुख यानी मैदान जंग तक शायर इस तरह